PIA کے حوالے سے خبر ہے میرے پاس، ایک اور فضائی میزبان بیرون ملک گیا اور غائب ہو گیا۔ اسٹیورٹ وقار احمد جدون اسلام آباد سے پرواز PK 781 سے ٹورنٹو گئے اور پرسوں رات تک عملے کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھے، لیکن جب وہ واپسی کی فلائٹ پر نہیں پہنچے تو حکام کو ان کے لاپتہ ہونے کا پتہ چلا، گو کہ PIA وقار جدون کے خلاف کارروائی، ملازمت سے فارغ اور واجبات ضبط کرنے کا کہہ دیا ہے۔ لیکن یہ اس طرح کا کوئی پہلا واقعہ تو ہے نہیں، لگاتار 3 سالوں سے PIA سٹاف کے کینیڈا میں اس طرح سے غائب ہونے کے واقعات ہو رہے ہیں۔ ناظرین، سال 2021 اور 20 میں بھی مجموعی طور پر PIA عملے کے 4 افراد غائب ہو گئے تھے۔ غالب امکان یہی ہے کہ یہ افراد مبینہ طور پر کینیڈا میں شہریت لینے کے لیے سلپ ہو جاتے ہیں۔ اس کی روک تھام کے لیے PIA نے گزشتہ سال سخت ہدایات جاری کی تھی۔ کہا گیا تھا کہ کسی بھی فضائی میزبان کو ہوٹل چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی، ہوٹل میں ان کی کڑی نگرانی ہوگی، بیرون ملک پہنچتے ہی ان کا پاسپورٹ اسٹیشن مینیجر کے پاس رکھا جائے گا اور جو وطن واپسی پر کسٹم کی کارروائی کے بعد ہی واپس کر دیا جائے گا۔ تو کیا ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا، یا نہیں جا سکا، یا یہ اقدامات بھی ناکام ہو گئے، اور کینیڈا ہی کیوں لاپتہ فضائی میزبانوں کا ٹھکانہ بنتا جا رہا ہے؟ ترجمان PIA موجود ہے میرے ساتھ۔ السلام علیکم سر، بہت بہت شکریہ عبداللہ حفیظ صاحب۔ سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیں وقار جدون غائب کیسے ہوئے، ٹورنٹو اسٹیشن کی انکوائری میں کیا سامنے آیا، اور ان کی فیملی کیا موقف دے رہی ہے اس حوالے سے؟ اچھا جی، بہت شکریہ، تھینک یو سو ویری مچ۔ آپ کے جو دونوں سوال ہیں بہت اپنی جگہ کے اوپر ویلڈ ہے۔ دیکھیں، لاسٹ ٹائم میرے خیال میں آپ ہی کے پاس آ کے میں نے یہ بات بولی کہ ہم کچھ ایسے اقدامات لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کا سدباب ہو جائے گا، جس کے اندر یہ بھی تھا کہ ہم ان کا پاسپورٹ جو ہے وہ ضبط کر کے رکھیں گے، ہم ان سے انڈیمنٹی فارم بھروایا کریں گے، ان کی یہاں پہ شیورٹی بانڈ لیا کریں گے، ان کے کسی ایسے رشتہ دار سے جو ان کے بہاف کے اوپر شیورٹی دے سکے کہ جی یہ بندہ وہاں پہ جا کے غائب نہیں ہوگا۔ ڈسپائٹ آل دیٹ یہ واقعہ کل دوبارہ پیش آیا، اور پرسوں تک وہ کرو جو تھا اور باقی اپنے کرو کے ساتھ تھا، بالکل کانٹیکٹ میں تھا، ان کے ساتھ کھانے پینے کے اوپر بھی تھا، لیکن جب فلائٹ سے پہلے جب ان کو چیک کیا گیا تو اپنے کمرے کے اندر نہیں تھے۔ ان کا پاسپورٹ ابھی بھی ہمارے پاس موجود ہے، ان کا شیورٹی بانڈ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور جو ان کی شیورٹی جنہوں نے دی تھی ہم ان کو آلریڈی ہم ان سے رابطہ کر چکے ہیں کہ جی یہ آپ اس کے ضامن ہیں۔ جہاں تک آپ نے اس بات کا سوال کیا کہ جی کینیڈا ہی کیوں ایسے تمام کرو کا مسکن ہے، اس کا سب سے بڑا ریزن یہ ہے کہ کینیڈا صرف دنیا کا واحد ملک ایسا بچا ہے جو ان کے بارڈر میں آ کے اگر اسائلم کلیم کر لے تو اس کو ڈپورٹ نہیں کرتے۔ باقی دنیا کے تمام ممالک ایسے ہیں جو کہ اسائلم کبھی بھی آپ کو اپون ارائیول نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ اسائلم کے کیسز آپ اپنے ملک سے پروسیس کریں اور ہمیں لیگل ریزن بتائیں کہ کیوں آپ کو اسائلم دیا جائے۔ لیکن بھی یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے پھر وہاں پہ اسائلم اپلائی کر دیا۔ جی بیسیکلی یہی ہے، بیکاز کینیڈا کا لا یہ کہتا ہے کہ جو لوگ جان بچا کے ان کے پاس آنا چاہیں یا کوئی ایسی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی وجہ سے وہ اپنے ملکوں سے بھاگ رہے ہو، اس کو وہ ڈپورٹ نہیں کرتے، اس کا اسائلم کا کیس سنتے اور اسائلم کا کیس پروٹیکٹ کرتے ہیں وہ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا عبداللہ حفیظ صاحب، مجھے بتائیے گزشتہ سال بھی جنوری کے مہینے میں ہی عملے کے 2 افراد اسی انداز میں اسی ملک میں ہی غائب ہو گئے تھے، تو کیا گزشتہ 5 سال کے اعداد و شمار دے سکتے ہیں آپ ہمیں کہ عملے کے کتنے افراد اب تک بیرون ملک جا کر غائب ہو چکے ہیں؟ آپ کی اپنی انکوائری کیا ہے اس بارے میں؟ کتنوں کے خلاف کارروائی ہوئی ہے اور کیا کارروائی کی آپ لوگوں نے؟ جس طرح آپ نے بتایا پچھلے 2.5 سال میں 5 ہیں، اور پچھلے اگر 5 سال کا ڈیٹا نکالیں تو یہ 8 یا 9 ان کی تعداد بن جاتی ہے جو کہ وہاں پہ جا کے جنہوں نے یا تو اسائلم اپلائی کیا یا وہاں سے وہ غائب ہو گئے۔ اور دس از ویری انفارچونیٹ، کوائٹ فرینکلی یہ ادارے کے لیے بھی بہت زیادہ شرمندگی اور امبیرسمنٹ کی سچویشن ہوتی ہے جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے، ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ نے بڑی تھورلی ویٹنگ کی بھی ہوتی ہے تمام ایسے امپلائیز کی جن کو آپ اسپیشلی کینیڈا کے روٹ کے اوپر لگاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایسے واقعات ہوتے ہیں، وہ وہاں پہ جا کے بہتر مستقبل کی تلاش کے اندر اس کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں بغیر اس بات کا پرواہ کیے ہوئے کہ پیچھے اپنے ملک کے لیے اور اپنے رشتہ داروں کے لیے اور خاص طور پر ان کے لیے جو کہ ان کے اچھا عبداللہ حفیظ صاحب، ہمارے پاس جو اعداد و شمار آ رہے ہیں جس میں آپ بھی بتا رہے ہیں اب تک 2.5 سال میں 8-9 افراد کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں وہاں جا کر سلپ ہو گئے، تو یہ صرف PIA کا ہی عملہ شوق رکھتا ہے کینیڈا میں شہریت کا، یا پرائیویٹ ایئر لائنز ہیں ان کا عملہ بھی اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہوتا ہے، ان کے بھی اعداد و شمار آتے ہیں؟ کوئی اطلاعات ہے آپ کے پاس ایسی؟ جی دیکھیں، یہ لکیلی جب پچھلی دفعہ یہ ہوا تھا تو میں نے اس ٹائم پہ یہ اعداد نکالے تھے، پچھلے کو 3 یا 4 سال میں 40-50 ایسے کرو ہیں جو کہ
کینیڈا کے اندر غائب ہوئے ہیں. ان کی زیادہ تر تعداد جو ہے وہ جو ترقی پذیر ممالک ہیں ان کے کرو سے، جس میں پاکستان کے بھارتی لوگ بھی ہیں، سری لنکن بھی ہیں، ایون بنگلہ دیش کے لوگ بھی اس کے اندر شامل ہیں، ایسٹرن یورپ کے لوگ بھی شامل ہیں. بیسیکلی تمام ان ملکوں کے لوگ ہیں جو کہ ترقی پذیر ہیں اور بہتر مستقبل کی عبداللہ تلاش صاحب، میں جاتے ہیں. یہ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جو پاکستان کا نام بدنام کرنے کی ایک مذموم کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے کوئی کارروائی قانون میں کیا ہے؟ کوئی کارروائی ہوئی ہے آج تک؟ دیکھیں، کارروائی امیڈیٹلی کرو کے اوپر تو یہ ہوتی ہے کہ کرو کو نوکری سے برخاست کر دیتے ہیں، ان کے اوپر جو ان کے ٹرمینل خود ہی چلا بینیفٹس گیا. ہوتے ہیں وہ سارے ختم کر دیے جاتے ہیں، ان کے واجبات جو ہیں وہ روک لیے جاتے ہیں. اس کے علاوہ تو آپ جو بیسٹ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ سیکیورٹی ویٹنگ کر کے یا ان کی شیورٹی بانڈ لگوا کے یا ایسے لوگوں کو کرو کے بھیجیں جس کی کمپیریٹیولی ساکھ بہت زیادہ اچھی ہو. اور یہ چیز پچھلے 1 سال سے ہو رہا تھا. ایون جو کرو گیا اس کے اوپر بھی کوئی ایسا اس طرح کا ڈسپلنری ایکشن نہیں تھا. اس کے پہلے پروفائل کے اوپر کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر آپ اس بات کو جج کر سکتے ہیں کہ یہ آپ اس طرح کا ارادہ رکھتا ہے. عبداللہ حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ سر، پروگرام میں آپ ساتھ موجود